اور آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن. اگر وہ دیکھ رہا ہے اور انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کرا دے. اس کے مطلب ہے وہ دخل دے سکتا ہے, وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے بھلے دوسرے آدمی کو نہ ملے. آج کا ایک وائرل سوال یہ ہے کہ اگر ہر چیز کا ایک کاز ہے تو پھر گاڈ کا کاز کیا ہے؟ یہ سوال تو بہت سمپل ہے لیکن اس کا جواب تھوڑا سا ڈیپ تھنکنگ ہے, اور اس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں جناب جاوید اختر پتہ نہیں وہ آرگیومنٹ فرام کنٹینجنسی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے. تھوڑے سے کلیئرنس کے لیے اس آرگیومنٹ کو اور آسان انداز میں پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. فلسفے میں ایک ٹرم ہے کانٹینجنٹ, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو خود سے قائم نہ ہو اور اپنے ایگزسٹنس کے لیے کسی اور پر ڈیپینڈ کرتی ہو. ہماری ڈیلی لائف کانٹینجنٹ چیزوں سے بھری پڑی ہے. اگر سگنل نہ ہو تو موبائل یوز لیس, اگر الیکٹریسٹی نہ ہو تو بلب اور لائٹ یوز لیس. ہمارے آس پاس کی تقریباً ہر چیز کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور کسی نہ کسی کے سہارے پر کھڑی ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں بلکہ ریالٹی کا پیٹرن ہے. اب سمجھیے, آرگیومنٹ فرام کانٹینجنسی کہتا ہے کہ جب ہر موجود چیز ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر پوری ریالٹی بھی ڈیپینڈنٹ ہے, اور جو چیز ڈیپینڈنٹ ہو وہ خود کو فلی ایکسپلین نہیں کر سکتی. تو سمجھے نا, اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کاز ہے یا نہیں, بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ الٹیمیٹ سپورٹ کیا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہر وجہ کے پیچھے ایک وجہ ہے اور اس وجہ کی بھی ایک وجہ ہے پھر اس کی بھی وجہ ہے, تو یہ بن جاتا ہے انفینٹ ریگریس, یعنی اینڈ ہے ہی نہیں. اور ایسا سسٹم کبھی فائنل آنسر نہیں دیتا بلکہ کوشچن کو آگے پش کرتا رہتا ہے. مثال سے سمجھیے, ایک آدمی لون چکاتا ہے, پھر اس لون کو دوسرے سے, پھر اس دوسرے کو تیسرے سے, تیسرے کو چوتھے سے. اب اگر کوئی اوریجنل سورس آف انکم نہ ہو تو یہ سسٹم کریش ہو کر رہ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح ایگزسٹنس بھی کسی فائنل سورس کے بغیر کریش ہو جاتا ہے. اس لیے عقل ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کوئی ایسا فائنل سورس ہو جو خود سے قائم ہو, کسی پر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو, انڈیپینڈنٹ ہو, اور جس کے بغیر کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہ کر سکے. فلسفی اسے کہتی ہے نیسیسری بینگ, اور ہم کہتے ہیں گاڈ اور اللہ. اب یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آرگیومنٹ جو بھی ہم نے سنا, ایسی بات نہیں کہ یہ صرف ریلیجیس لوگ مانتے ہوں, بلکہ بڑے بڑے ایتھسٹ اور ایگنوسٹک فلسفرز بھی اس کو قبول کرتے ہیں. جیسے جے ایل میکی جو ایک ایتھسٹ فلسفر ہے, وہ کہتے ہیں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر یہ آرگیومنٹ موسٹ پاورفل آرگیومنٹس میں سے ہے. اسی طرح گراہم اوپی کنٹمپرری ایتھسٹ تھنکر ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ آرگیومنٹ نیچرلسٹک ایکسپلینیشن کے لیے ایک سیریس چیلنج ہے. اسی طرح کوئنٹن اسمتھ جو ایتھسٹ فلسفر ہیں, کہتے ہیں کچھ ہونے کی ایکسپلینیشن تھیزم میں زیادہ کوہرنٹ نظر آتی ہے بنسبت اس کے کہ کچھ بھی نہ ہو. تو شاید آپ کو بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی. If everything depends on something else, there must be something that depends on nothing. آخر میں مفتی شمائل احمد ندوی کو دل سے مبارکباد کہ انہوں نے اتنے کمپلیکس آئیڈیاز اتنے سمپل لینگویج میں لوگوں کے سامنے رکھے. یہ صرف ایک ڈیبیٹ نہیں تھی بلکہ دعوت فکر یعنی تھنکنگ کا انویٹیشن تھا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب جاوید اختر کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین.